سلام پاکستان، اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 News HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ 24 نیوز کے سینئر ڈائریکٹر پروگرامنگ اینڈ کرنٹ افیئرز انصار نقوی شہید کی رسم کل کل ادا کی جائے گی۔ رسم کل نماز عصر اور مغرب کے درمیان ہوگی، جس کا اہتمام ان کی رہائش گاہ گلی نمبر 28 عسکری فورٹ نصب ملینیم مال پر کیا گیا ہے۔ سید انصار علی نقوی کی رسم کل کل ادا کی جائے گی۔ رسم کل نماز عصر اور مغرب کے درمیان ہوگی، جس کا اہتمام ان کے رہائش گاہ گلی نمبر 28 عسکری فورٹ نصب ملینیم مال پر کیا گیا ہے۔ شہید انصار علی نقوی کو سپرد خاک کیا گیا اور کل ان کی رسم کل ادا کی جائے گی۔ PIA طیارہ حادثے میں شہید 69 افراد کی شناخت ہو گئی ہے، جن میں سے 63 میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ شہید اسکواڈرن لیڈر زین العارف خان کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ PAF بیس فیصل میں ادا کی گئی۔ حادثے میں معاون ہواباز فرسٹ آفیسر عثمان، شہید ایئر ہوسٹس آمنہ اور فلائٹ اسٹیورڈ عبدالقیوم سمیت 6 افراد کی میتیں لاہور بھجوائی گئیں۔ لاہور میں PIA ملازمین کی نماز جنازہ ایپرن پر ادا کی گئی۔ فلائٹ اسٹیورڈ عبدالقیوم اشرف کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب سبزہ زار کے بلاک گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ ایئر ہوسٹس آمنہ عرفان کا جسد خاکی گھر پہنچا تو اہل خانہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیراعظم عمران خان، اسد عمر اور عثمان بزدار کو چینی بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کمیشن رپورٹ میں اصل مجرموں کو چھپایا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے پیشگوئی کی ہے کہ چینی کی وجہ سے حکومت جاتی نظر آ رہی ہے۔ شہزاد اکبر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہر روز کرائے کا آدمی پریس کانفرنس کرتا ہے۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے چینی کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار عمران خان، عثمان بزدار اور اسد عمر کو قرار دے دیا۔ کہا کہ ایکسپورٹ سے پہلے چینی کی قیمت 55 روپے 47 پیسے فی کلو تھی۔ کمیشن بننے کے بعد چینی کی قیمت میں 20% اضافہ ہوا۔ حکومت آج بھی شوگر مافیا کو تحفظ دے رہی ہے۔ 347 صفحے کی رپورٹ شائع کی۔ آپ یہ رپورٹ پڑھ لیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حقائق کیا ہیں، چینی کی قیمت کیوں بڑھی۔ اس ڈاکے کے ذمہ دار عمران خان، عثمان بزدار، حفیظ شیخ اور اسد عمر ہیں۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ چینی کمیشن نے رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین کیا، نہ ہی حقائق بتائے۔ چینی برآمد کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا تھا۔ شوگر مافیا کابینہ اور PTI کے اندر موجود ہے۔ اصل مجرموں کو چھپایا گیا۔ ڈاکہ اب بھی جاری ہے۔ عوام آج بھی 90 روپے کی چینی خرید رہے ہیں۔ ڈاکہ جاری ہے۔ جب سے کمیشن بنا ہے اس وقت سے بھی چینی کی قیمت میں 20% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اب کمیشن کو، یعنی یہ حکومت جو ہے کمیشن سے بھی نہیں گھبراتی۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ 20 ماہ تک چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن حکومت نے مانیٹر نہیں کیا۔ چینی کی برآمد نون لیگ کے دور میں بھی ہوئی، لیکن قیمتیں کنٹرول رکھی گئیں۔ اور معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے سبسڈی کی نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو ملک میں چینی کا وافر سٹاک موجود تھا اور عالمی منڈی میں بھی قیمت زیادہ تھی۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کے اوپر یہ رپورٹ چارج شیٹ ہے۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے سبسڈی کی نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب قوم کو نہیں بتاتے، وہ اس کمیشن کی رپورٹ کے TORs کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ چارج شیٹ ہے۔ یہ کمیشن ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے کیونکہ جو ایکسپورٹ کی ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی، عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی، صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ بھی ECC نے دی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے۔ اور اس میں کمیشن کا یہ نتیجہ آیا ہے کہ اس وقت ملک میں وافر چینی تھی اور جتنی ایکسپورٹ کی اجازت دی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیصلوں کے اوپر جو وہ چیزیں کرتے ہیں وہ چارج شیٹ ہے۔
اس کا حوالہ میں یہاں دوبارہ دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو چارج شیٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر، اس کا جواب بہرحال انہیں دینا پڑے گا۔ اور وزیراعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کے بیان پر مریم اورنگزیب کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کرائے کے ترجمان کے سرکس اور کاغذ لہرانے سے عمران اور بزدار صاحب کی چوری نہیں چھپ سکتی۔ شاہد خاقان عباسی کے سوالات کے جواب کے بجائے آئیں بائیں شائیں اور سرکس لگایا گیا۔ مسلم لیگ نون یا شاہد خاقان عباسی نے کوئی خلاف قانون کام کیا ہے تو سرکس نہیں کارروائی کریں۔ مسلم لیگ نے 5 برسوں میں چینی کی قیمت 1 پیسہ نہیں بڑھنے دی۔ نامعلوم ترجمان کب تک جھوٹ بولیں گے، کب تک الزامات لگائیں گے، کب ثبوت پیش کریں گے اور کب کارروائی کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے چینی پر سبسڈی دی یا نہیں، چینی اسکینڈل سے متعلق حکومتی بیانات اور رپورٹ میں فرق سامنے آ گیا۔ حکومت کے مطابق اس نے کاشتکاروں کے مفاد کے لیے شوگر ملز کو چینی برآمد کرنے کی اجازت دی، جبکہ وزیراعظم نے سبسڈی دینے کی منظوری نہیں دی تھی۔ تاہم شوگر انکوائری رپورٹ کے ساتھ منسلک دستاویزات کی کہانی کچھ مختلف ہے، جس کے مطابق مقررہ تاریخ پر کرشنگ شروع کرنے والی ملوں کو چینی برآمد کرنے اور صوبائی حکومتوں کو ملوں کو سبسڈی دینے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کرنے کے لیے 3 دسمبر کو ایک سمری جاری کی گئی، جس میں مشیر تجارت کی جانب سے چینی برآمدگی کے لیے 15 نومبر تک کرشنگ کی شرط ختم کرنے کی درخواست کی گئی۔ وزیراعظم نے سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کرنے کی منظوری دی۔ یہ دستاویزات سامنے آئی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے چینی پر سبسڈی دی یا نہیں، چینی اسکینڈل سے متعلق حکومتی بیانات اور رپورٹ میں اب فرق بھی سامنے آ رہا ہے۔ حکومت کے مطابق اس نے کاشتکاروں کے مفاد کے لیے شوگر ملز کو چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی، جبکہ وزیراعظم نے سبسڈی دینے کی منظوری نہیں دی تھی۔ تاہم شوگر انکوائری رپورٹ کے ساتھ منسلک دستاویزات کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہیں۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے شہزاد اکبر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں ایکسپورٹ کی اجازت دینا اور سبسڈی ایک ہی بات ہے۔ ای سی سی کا فیصلہ بنیادی طور پر غلط تھا۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ تھی کہ اب یہ چینی کے اسکینڈل کو یہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں رپورٹ کو۔ بنیادی بات یہ تھی کہ ای سی سی کا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ غلط تھا۔ یہ تو سب واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا، ان کے اپنے گزرا بھی کہہ چکے ہیں۔ تو اب یہ بات کرنا کہ جب ایکسپورٹ کی اجازت اگر غلط تھی اور اس پر وافر اقدام موجود تھا تو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس کی اجازت کیوں دے دی، جس کی سربراہی آپ کو پتا ہے کہ کون کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے برآمد کی اجازت دی اور آپ کا یہ انٹرسٹ موجود ہے کہ سبسڈی برآمد پر دی جائے گی تو آٹومیٹک ہو گئی۔ مگر میرا سوال کچھ اور ہے۔ یہ بڑی طویل اور ضخیم رپورٹ ہے، تو جو کچھ اس میں ہے کیا وہ کافی نہیں ہے کہ ان کو اس میں اضافے کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ یہ کیوں اضافہ کر رہے ہیں؟ جو کچھ رپورٹ میں ہے وہ سب کچھ ہے۔ مگر آپ نے ابھی بات کی شاہد خاقان عباسی کی، تو میں آپ کو ایک جملے میں اگر یہ بتا دوں کہ ٹرم آف ریفرنس جو تھا کمیشن کا، وہ تو یہ تھا نا کہ یہ جو بحران آیا ہے وہ آپ اس کی رپورٹ دیں، تو یہ تو ان کا اختیار تھا ہی نہیں کہ وہ اس سے بازی کی میں جائیں، لا کے ساری چیز کو متنازع کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو اور قوم ان جھگڑوں میں پھنس کے رہ جائے کہ سبسڈی کس نے دی، یہ کس نے دیا، شاہد خاقان عباسی نے کیا کیا، نواز شریف نے کیا کیا۔ پی آئی اے طیارہ حادثے میں شہید 69 افراد کی شناخت ہو گئی ہے، جن میں سے 63 میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ شہید اسکواڈرن لیڈر زین العارف خان کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ پی اے ایف بیس فیصل میں ادا کی گئی۔ حادثے میں معاون ہواباز فرسٹ آفیسر عثمان، شہید ایئر ہوسٹس آمنہ اور فلائٹ اسٹیورڈ عبدالقیوم سمیت 6 افراد کی میتیں لاہور بھجوائی گئیں۔ لاہور میں پی آئی اے ملازمین کی نماز جنازہ ایپرن پر ادا کی گئی۔ فلائٹ اسٹیورڈ عبدالقیوم اشرف کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب سبزہ زار کے بلاک گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ ایئر ہوسٹس آمنہ عرفان کا جسد خاکی گھر پہنچا تو اہل خانہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیراعظم عمران خان، اسد عمر اور عثمان بزدار کو چینی بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کمیشن رپورٹ میں اصل مجرموں کو چھپایا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے پیشگوئی کی ہے کہ چینی کی وجہ سے حکومت جاتی نظر آ رہی ہے۔ شہزاد اکبر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہر روز کرائے کا آدمی پریس کانفرنس کرتا ہے۔
سابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے چینی کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار عمران خان، عثمان بزدار اور اسد عمر کو قرار دے دیا۔ کہا کہ ایکسپورٹ سے پہلے چینی کی قیمت 55 روپے 47 پیسے فی کلو تھی۔ کمیشن بننے کے بعد چینی کی قیمت میں 20% اضافہ ہوا۔ حکومت آج بھی شوگر مافیا کو تحفظ دے رہی ہے۔ 347 صفحے کی رپورٹ شائع کی، آپ یہ رپورٹ پڑھ لیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حقائق کیا ہیں، چینی کی قیمت کیوں بڑھی۔ اس ڈاکے کے ذمہ دار عمران خان، عثمان بزدار، حفیظ شیخ اور اسد عمر ہیں۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد حقان عباسی نے کہا کہ چینی کمیشن نے رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین کیا، نہ ہی حقائق بتائے۔ چینی برآمد کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا تھا۔ شوگر مافیا کابینہ اور پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے۔ اصل مجرموں کو چھپایا گیا۔ ڈاکہ اب بھی جاری ہے۔ عوام آج بھی 90 روپے کی چینی خرید رہے ہیں۔ ڈاکہ جاری ہے۔ جب سے کمیشن بنا ہے اس وقت سے بھی چینی کی قیمت میں 20% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اب کمیشن کو، یعنی یہ حکومت جو ہے کمیشن سے بھی نہیں گھبراتی۔ شاہد حقان عباسی کا کہنا تھا کہ 20 ماہ تک چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن حکومت نے مانیٹر نہیں کیا۔ چینی کی برآمد نون لیگ کے دور میں بھی ہوئی، لیکن قیمتیں کنٹرول رکھی گئیں۔ اور معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے سبسڈی کی نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو ملک میں چینی کا وافر سٹاک موجود تھا اور عالمی منڈی میں بھی قیمت زیادہ تھی۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کے اوپر یہ رپورٹ چارج شیٹ ہے۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے سبسڈی کی نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب قوم کو نہیں بتاتے، وہ اس کمیشن کی رپورٹ کے ٹی او آرز کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ چارج شیٹ ہے۔ یہ کمیشن ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے کیونکہ جو ایکسپورٹ کی ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی، عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی، صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ بھی ای سی سی نے دی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے۔ اور اس میں کمیشن کا یہ نتیجہ آیا ہے کہ اس وقت ملک میں وافر چینی تھی اور جتنی ایکسپورٹ کی اجازت دی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیصلوں کے اوپر جو وہ چیزیں کرتے ہیں وہ چارج شیٹ ہے۔ اس کا حوالہ میں یہاں دوبارہ دینا چاہوں گا کیونکہ یہ جو چارج شیٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر، اس کا جواب بہرحال انہیں دینا پڑے گا۔ اور وزیراعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کے بیان پر مریم اورنگزیب کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کرائے کے ترجمان کے سرکس اور کاغذ لہرانے سے عمران اور بزدار صاحب کی چوری نہیں چھپ سکتی۔ شاہد خاقان عباسی کے سوالات کے جواب کے بجائے آئیں بائیں شائیں اور سرکس لگایا گیا۔ مسلم لیگ نون یا شاہد خاقان عباسی نے کوئی خلاف قانون کام کیا ہے تو سرکس نہیں کارروائی کریں۔ مسلم لیگ نے 5 برسوں میں چینی کی قیمت 1 پیسہ نہیں بڑھنے دی۔ نامعلوم ترجمان کب تک جھوٹ بولیں گے، کب تک الزامات لگائیں گے، کب ثبوت پیش کریں گے اور کب کارروائی کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے چینی پر سبسڈی دی یا نہیں، چینی اسکینڈل سے متعلق حکومتی بیانات اور رپورٹ میں فرق سامنے آ گیا۔ حکومت کے مطابق اس نے کاشتکاروں کے مفاد کے لیے شوگر ملز کو چینی برآمد کرنے کی اجازت دی، جبکہ وزیراعظم نے سبسڈی دینے کی منظوری نہیں دی تھی۔ تاہم شوگر انکوائری رپورٹ کے ساتھ منسلک دستاویزات کی کہانی کچھ مختلف ہے، جس کے مطابق مقررہ تاریخ پر کرشنگ شروع کرنے والی ملوں کو چینی برآمد کرنے اور صوبائی حکومتوں کو ملوں کو سبسڈی دینے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کرنے کے لیے 3 دسمبر کو ایک سمری جاری کی گئی، جس میں مشیر تجارت کی جانب سے چینی برآمدگی کے لیے 15 نومبر تک کرشنگ کی شرط ختم کرنے کی درخواست کی گئی۔ وزیراعظم نے سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کرنے کی منظوری دی۔ یہ دستاویزات سامنے آئی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے چینی پر سبسڈی دی یا نہیں، چینی اسکینڈل سے متعلق حکومتی بیانات اور رپورٹ میں اب فرق بھی سامنے آ رہا ہے۔ حکومت کے مطابق اس نے
کاشتکاروں کے مفاد کے لیے شوگر ملز کو چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی، جبکہ وزیر اعظم نے سبسڈی دینے کی منظوری نہیں دی تھی۔ تاہم شوگر انکوائری رپورٹ کے ساتھ منسلک دستاویزات کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی، حکومت نے آٹا بحران پر ہٹائے گئے سینئر بیوروکریٹ کو دوبارہ تعینات کر دیا۔ کابینہ نے سابق سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہاشم پوپلزئی کو ایم ڈی پیپرا تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے انہیں رپورٹ سامنے آنے پر عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ آٹا بحران پر حکومت نے اپنے ہی اٹھائے گئے اقدامات کی نفی کر دی۔ پہلے سیکرٹری فوڈ کو ذمہ دار ٹھہرایا، عہدے سے ہٹایا، لیکن اب نئے عہدے پر تعینات کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سابق سیکرٹری فوڈ ہاشم پوپلزئی کو 3 سال کے لیے ایم ڈی پیپرا تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ہاشم پوپلزئی کو تعینات کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی گئی۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی۔ سابق سیکرٹری فوڈ ہاشم پوپلزئی آئندہ برس ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ انہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی 3 سال کے لیے ایم ڈی پیپرا لگا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے آٹا بحران پر تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد فوری اقدامات کیے تھے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے سیکرٹری فوڈ ہاشم پوپلزئی کو ذمہ دار قرار دے کر فوری ہٹانے کی سفارش کی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم نے گزشتہ ماہ ہاشم پوپلزئی کو سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے خسرو بختیار سے بھی وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکورٹی کا قلمدان واپس لیا تھا۔ وزیر اعظم نے خسرو بختیار کو وفاقی وزیر اقتصادی امور تعینات کر دیا تھا۔ اور اس بلیٹن